آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہ جب آج سے 75 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد نے گورے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں اور عصمتیں لٹا کے، جوانوں کی جوانیاں لٹا کے، بوڑھوں کا بڑھاپا لٹا کے، اور اپنی جائیدادیں، اپنی چودراہٹیں، اپنی وجاہتیں، اپنے کاروبار، اپنے کھیت کھلیان باغات سب کچھ چھوڑ کے، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آج سے 75 سال پہلے لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس پانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، اور پھر شاعر مشرق اور شاعر انقلاب علامہ اقبال کی سوچ کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، اور پھر مولانا محمد علی جوہر کا جذبہ حریت، نقاش پاکستان چودھری رحمت علی کی انقلابی سوچ، ان ساروں کو اکٹھا کر کے قائد اعظم محمد علی جناح نے آج سے 75 سال پہلے گورے انگریزوں سے ہمیں آزادی دلائی تھی۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی عوام عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے ملک کے اندر اپنی مرضی کے مطابق انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات کے اندر اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ بنیادی طور پہ وہ فلسفہ تھا جس کی وجہ سے جہاں پر ہم نے 600-700 سال حکومت کی، جس بر صغیر میں مسلمانوں نے، ہم نے ایک ملک علیحدہ سے لینے کی سوچ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لی، لیکن اس کے بعد جو ہوا ان 75 سالوں میں وہ سارا کچھ پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے۔ گورے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تو کالے انگریزوں کی غلامی اختیار کر لی۔ وہ کالے انگریز کہ جو آج اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، وہ کالے انگریز جو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، وہ کالے انگریز جو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم غیر ملکی طاقتوں کے وینٹیلیٹر کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم آزاد اور خوددار قوم نہیں ہیں، جو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم نے غلامی کے ساتھ اور غیر ملکی طاقتوں کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے سبلم اور سبمٹ ہو کے زندگی بسر کرنی ہے، جو اوپنلی کہتے ہیں کہ پاکستان کو رائٹ حاصل نہیں ہے کہ پاکستان اپنی مرضی کی پالیسی بنائے، جو کھلا کہتے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو اور پاکستان کے اداروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق اور 22 کروڑ پاکستانیوں کو امن و امان اور سکون فراہم کرنے کے لیے اپنی سوچ اور اپنی ول کے ساتھ پالیسیز بنائیں۔ آج وہ کالے انگریز ہمارے سروں پہ مسلط ہے۔ آج اس نیشنل ہاکی اسٹیڈیم پہ جو پچھلے 4.5 مہینے سے آپریشن رجیم چینج شروع کیا، ڈالرز اور ڈیلرز کی گود میں بیٹھ کے انجمن غلامان امریکہ نے اس پاکستان میں، تو میرے اور پوری 22 کروڑ پاکستانیوں کے قائد عمران خان نے آپریشن رد السازش کا آغاز کیا تھا۔ وہ آپریشن رد السازش پچھلے 4.5 مہینے سے ہوتی پنجاب کے اندر اس کا پہلا فیز کامیاب ہوا، اور آج پنجاب کے اندر اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ اب دوسرا فیز ہے، اس دوسرے فیز کے اندر ہم ظلم، جبر اور استبداد کے تمام ٹیکٹکس اور ہتھ کنڈے برداشت کر رہے ہیں، جس کی تازہ ترین مثال شہباز گل ہے، جس کی تازہ ترین مثال شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کے اوپر، اس کے ڈرائیور کے اوپر، اس کی 10 ماہ کی بچی کے اوپر ظلم اور زیادتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس پاکستان کے اندر ایک مفرور جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے گیا اور اس کی شورٹی یہاں کا سب سے بڑا ٹھگ، پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا عمر و عیار، پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا مزاحیہ کریکٹر شہباز شریف، اس نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ لکھ کے دیا۔ پوری عدالت عالیہ کو جناب اس نے بیوقوف بنایا کہ جناب میں شورٹی دیتا ہوں، میرے بھائی کو جانے دو، یہ انشاءاللہ 8 ہفتے بعد علاج کرا کے واپس آ جائے گا۔ آج 3 سال ہونے کو ہے، اس کا علاج ختم نہیں ہو رہا، اس کے پلیٹلیٹس ٹھیک نہیں ہو رہے۔ میں حیران ہوں اپنے پاکستان کے اس سسٹم کے اوپر، جوڈیشری سسٹم سے لے کے پروسیکیوشن کے سسٹم سے لے کے یہاں کے اداروں کے سسٹم پہ، کہ وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ اس نے اپنا وہ بھائی مفرور کر دیا کہ جو سپریم کورٹ کا مجرم ہے، جو سپریم کورٹ کا ڈکلیئرڈ ریکٹیفائڈ ویریفائڈ پیوریفائڈ سمپلیفائڈ وہ مجرم ہے، جو کہ سسیلین مافیا ہے،
سپریم کورٹ کا ڈکلیئر کردہ، جو گاڈ فادر مافیا ہے اس کو اس نے بھگا دیا، لیکن پیچھے اس کی بیٹی ہے وہ بھی مجرمہ ہے، اس کا وہ بھائی ہے جس نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ جناب آپ کو ایفیڈیوٹ دیا، لیکن ملک کے کسی سسٹم نے اس مفرور کے جھوٹ کے اوپر کہ جو پوری پاکستان کی ریاست کو چونا لگا کے گیا، ریاستی اداروں کو چونا لگا کے گیا، عدالتی اداروں کو چونا لگا کے گیا، کسی نے گوارا نہیں کیا کہ اس شہباز شریف، اس عمر و عیار اور اس دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے فریبی کو پکڑو کہ تم نے 50 روپے کے اسٹامپ پہ لکھ کے دیا تھا، اس کو تو کسی نے گرفتار نہیں کیا، لیکن شہباز گل کا ڈرائیور مفرور ہے، وہ ڈرائیور مفرور ہے تو اس کی 10 ماہ کی بچی کو گرفتار کرنا ہے، اس کی بیوی کو گرفتار کرنا ہے، اس کے سالے کو گرفتار کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ امتیازی رویہ، یہ ہم اس آپریشن رد السازش اس کا پارٹ 2 جو اس وقت عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ اسی کی وجہ سے آج ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے، اس قسم کے ٹیکٹس سے، اس قسم کی بدماشی سے، اس قسم کی غنڈہ گردی سے، اس قسم کی یزیدیت سے، اس قسم کی فرعونیت سے، اس قسم کی میں کہتا ہوں لا قانونیت سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ڈر جائیں گے، عمران خان کے قائدین، پارٹی کے قائدین ڈر جائیں گے، ورکرز ڈر جائیں گے، عوام ڈر جائیں گے، تو جناب آج رات کو آ کے دیکھ لینا، آج رات کو وہ مرد قلندر جو پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح، جو بر صغیر کے مسلمانوں کی اور پوری دنیا کا ایک سب سے پاپولر لیڈر تھا اس وقت، اس کے بعد اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے عمران خان کو یہ حیثیت دی ہے، یہ وقار دیا ہے، یہ درجہ دیا ہے اور یہ سٹیٹس دیا ہے کہ آج وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ان 75 سالوں میں۔ اور آج اس ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر انشاءاللہ اس ہاکی اسٹیڈیم کے اندر غیرت اور خودداری کا اعلان ہوگا، حقیقی آزادی کا اعلان ہوگا، اور انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی دھوس، ہر قسم کی دھاندلی، ہر قسم کی بدماشی، عمران خان صاحب کا بھی قول ہے، ہمارا بھی قول ہے کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کی دھاروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکے، جذبہ حصول مقصد کے یوں حرص و ہوا سے پاک کیا ہم کفر کے ہاتھوں بک نہ سکے اور وقت کی رو میں بہ نہ سکے۔ اس بات سے تم نے روکا تھا اور دار پہ ہم کو کھینچا تھا، مرنے پہ ہمارے عام ہوئی، وہ جیتے جی ہم کہہ نہ سکے، تو کان کھول کے سن لو، عمران خان پاکستان کا وہ شاہین ہے جس کا یہ نعرہ ہے کہ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو اس شاہین کو یہ کرائم منسٹر، یہ چیری بلاسم، یہ مونچھوں والا باندر رانا ثناء اللہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دبا لے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں، الوؤں کی بہشت میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری تحریک جاری رہے گی اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، فوری الیکشن کراؤ، اگر تمہارے میں ہمت ہے تو فوری الیکشن کراؤ۔ اور اپنی بات کے آخر میں ابھی کل شام کو جو ہے وہ چھوٹے ڈان چھوٹو تارڑ اس کے گھر میں جناب چھاپا پڑا، تو جناب صاحب بہادر بڑے اچھل اچھل کے بیان دے رہے ہیں پنجاب حکومت کی پرفارمنس کے اوپر اور وزیر داخلہ کی پرفارمنس کے اوپر، اور بڑا تنزیہ قسم کے سوال اور جواب دے رہے ہیں۔ میں چھوٹو تارڑ عطا تارڑ کو کہوں گا کہ اگر تو اتنا دلیر ہے تو اپنے منہ سے بتا دے کہ تیرے گھر کا ایڈریس کیا ہے، اپنے منہ سے۔ اگر چھوٹو تارڑ صحیح مرد کا بچہ ہے تو پھر اپنے پریس کانفرنس کر کے بتا دے کہ اس کے گھر کا ایڈریس کیا ہے، پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی۔ اور آخری چیز، انشاءاللہ 25 مئی کو جو ظلم جبر استبداد پولیس اور انتظامیہ کے جن افسران نے کیا ہے قانون کے دائرے کے اندر انشاءاللہ ان کا پورا احتساب ہوگا۔ اور نون لیگ کے جن ذمہ داران نے اس پوری قتل و غارت گری میں حصہ لیا تھا، پوری قتل و غارت گری میں، اگر پولیس کو آرڈر کیا کہ آپ ماڈل ٹاؤن کے ایک شریف النفس گھرانے کی
चादर चारदीवारी को डिस्टर्ब करते हुए उसकी दीवारें फलांग के घर के अंदर जाओ और उसकी वजह से वो पुलिस वाला शहीद हो गया, तो इसका जिम्मेदार राणा सनाउल्लाह अता तारण है। अगर रावी के पुल से पीटीआई का कारकुन नीचे गिर के शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार राणा सनाउल्लाह अता तारण है। और इसी तरीके से जो जो जख्मी हुए, जो जो कैजुअलिटीज हुई, जो जो गुंडागर्दी हुई, जो जो यजीदियत हुई, इंशाअल्लाह एक एक चीज का इंशाअल्लाह हम हिसाब लेंगे। इमरान खान पाकिस्तान। देखें, इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि ऐसा ऐलान होगा कि लंदन में बैठा सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ, उसकी नींद भी उड़ेगी, और पाकिस्तान में बैठा सुल्तान मजबूरुद्दीन शहबाज शरीफ, उसकी नींद भी उड़ेगी, और बेगम सफदर आवान के भी होश उड़ेंगे, और बड़ा डान और छोटा डान, इनके तोते भी उड़ेंगे, इनके औसान भी खता होंगे। इंशाल्लाह आप जमा खातर रखें। आज रात को ऐसी पॉलिसी आएगी कि पंजाबी कहते हैं ना, लग पता जाएगा। फिर हम इनसे पूछेंगे, बताओ कितने शहबाज गिल गिरफ्तार करोगे, कितने फयाज चौहान गिरफ्तार करोगे, कितने इमरान खान गिरफ्तार करोगे, कितने पीटीआई के कारकुनान गिरफ्तार करोगे। पीटीआई के कारकुनान तय कर चुके हैं कि इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है, और इमरान खान साहब को इंशाअल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा वजीर आजम बनाना है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान हॉकी ग्राउंड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान अहम ऐलान करेंगे। वो ऐलान होने के बाद हमारी पार्टी पॉलिसी सामने आएगी, जिसके बाद इन तमाम लोगों के होश उड़ जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।